قال الله سبحانه وتعالى: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ ہم نے یہ بات پہلے ہی لکھ رکھی ہے کہ ہمارے جو رسول ہیں، نبی ہیں، وہی اللہ کی مدد حاصل کر سکیں گے، اور ہمارا لشکر، ہماری جماعت وہی غالب رہے گی۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آپ لوگوں کو پیدا نہیں کیا تھا، آپ کے ابا دادا کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بات کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو معلوم ہے فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو فساد مچائیں اور خون بہائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انکار نہیں کیا، اور ہم نے آ کر بھی ثابت کر دیا کہ جو انہوں نے کہا تھا وہی ہوا۔ تو جب سے پیدا ہوئے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، وہی لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ قتل کر دیا، سمجھ نہ آئے اب اس کو میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، ایک کوا آیا، اس نے زمین کھود کر اس کو سمجھایا کہ اس طرح اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ دو بیٹوں میں سے ایک کتنے % کیجویلٹی ہوئی؟ 50%۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لو، آج کے دن تک انسان کو مارنے کے نت نئے نئے طریقے تلاش کرتا ہے۔ امریکہ گوروں کا نہیں تھا، کالوں کا تھا، ویسٹ انڈین تھے، وہ ریڈ انڈین۔ ان گوروں نے وہاں جا کر قبضہ کیا اور تقریباً 80 لاکھ انسانوں کو وہاں پہ قتل کیا، اور اس کے بعد وہاں پہ قبضہ کیا۔ وہ تو لمبی پرانی تاریخ ہے۔ آپ کے ہوش میں کیا ہوا؟ روس نے 15 مسلمان ملک ہڑپ کیے، داغستان، چیچنیا، ترکمانستان، آذربائیجان، ازبکستان، افغانستان، مقدونیہ، لتھیونیا، ہنگری، بوسنیا ہرسک، اور اس نے کتنے لاکھ مسلمان شہید کیے۔ وہ گیا تو امریکی اتحاد آ گیا، اس نے عراق اور افغانستان میں گنے تو کسی نے نہیں، کوئی 30 لاکھ کہتا ہے، کوئی 20 لاکھ کہتا ہے، مسلمان شہید کیے۔ پھر آج پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کو یہ نظر آئے کہ لوگ کوئی کسی کو مار رہا ہے، تو سوچنے کی ضرورت نہیں، کافر ہی مسلمان کو مار رہا ہوگا۔ صحابہ کرام نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، انہوں نے بھی بندے قتل کیے۔ لیکن ایک واضح فرق نظر آتا ہے،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے جہاں جہاں تلوار چلائی اس تلوار کے بعد اسلام آیا، سلامتی آئی، ایمان آیا، امن آیا، اور ان کافروں نے جہاں جہاں تلوار چلائی وہاں شرک آیا، شرک ظلم ہے، وہاں ظلم آیا، امن نہیں آیا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور شرک سے بچے، ظلم سے بچے، ان کے لیے امن ہے۔ ایمان امن لے کر آتا ہے، اسلام سلامتی لے کر آتا ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک والا تلوار پکڑے گا تو وہ ظلم لے کر آئے گا۔ جہاں جہاں انہوں نے تلوار چلائی وہاں پہ 10 گنا زیادہ انسان قتل ہوئے، اور نتیجے میں پھر ظلم ہی آیا، امن نہیں آیا، انصاف نہیں آیا۔ اور مسلمانوں نے جہاں جہاں پر تلوار چلائی وہاں پر امن بھی آیا، سلامتی بھی آئی، ایمان بھی آیا۔ تو پھر مسلمانوں کو ہی تلوار چلانی چاہیے نا، کافر کو نہیں چلانی چاہیے، ہے نا۔ اگر شہریوں کے پاس اسلحہ ہوگا تو امن رہے گا، اگر ڈاکوؤں کے پاس ہوگا، شہریوں کے پاس نہیں ہوگا تو ظلم بڑھے گا۔ اور اگر شہری اپنا اسلحہ ڈاکوؤں کے حوالے کر دیں تو پھر ظلم ہی ظلم ہوگا۔ مسلمانوں نے ان ڈاکوؤں کو اسلحہ پکڑا کر نہ صرف اپنی جان پر ظلم کیا بلکہ خود کافروں پر بھی ظلم کیا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے زیر سایہ مسلمان بھی امن سے تھے، کافر بھی امن کے ساتھ تھے۔ اور جب ان ڈکیٹوں کے پاس اسلحہ آیا، ان کے پاس ڈنڈا آیا، مسلمان بھی بے سکون ہوئے اور پوری دنیا کے کافر بھی بے سکون ہوئے، کیونکہ ان کے پاس ظلم ہے اور کچھ نہیں۔ شرک سے ظلم آتا ہے۔ جب آپ رب ذوالجلال کا حق ادا نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کے حق محفوظ نہیں کرے گا۔ جو سلوک رب سے کرو گے وہی رب آپ کے ساتھ کرے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس پر ایمان لایا جائے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ جب آپ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دو گے، شرک کرو گے، شرک والوں کو ڈنڈا پکڑاؤ گے، وہ غالب آ کر کے شرک کو ترویج کریں گے، شرک کی ترویج ہوگی، شرک عام ہوگا، اللہ کا حق غیر محفوظ ہوگا، تو پھر آپ کے حقوق بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے حقوق غیر محفوظ کرو گے تو آپ کے حقوق بھی محفوظ نہیں ہوں گے، نہ آپ کی جان، نہ مال، نہ عزت، آبرو، کچھ محفوظ نہیں ہوگا۔ حرمین کے علاقے میں قبروں پر قبے، اس کی عبادت، حرم پاک میں 4 نمازیں، 4 مصلے، 4 امام، اور حالت یہ تھی کہ ظلم اتنا تھا کہ جو حاجی جاتا نہ اس کی جان، نہ اس کی عزت، نہ مال، کچھ محفوظ نہیں ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ ہندوستان کے علماء نے فیصلہ کر لیا، فتویٰ جاری کر دیا کہ حج کرنا جائز نہیں، جان بچانی فرض ہے، حج فرض نہیں رہا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قافلہ تیار کیا پوری سیکیورٹی کے ساتھ کہ یہ اللہ کے اسلام کا ایک رکن ہے جس کو ناجائز قرار دے دیا گیا ہے، سیکیورٹی کی وجہ سے ہم قافلہ لے کر جا رہے ہیں، جس نے جانا ہمارے ساتھ چلے، ہم اس کی جان، مال، عزت کی حفاظت کریں گے۔ یہ حالت تھی حرمین کی۔ اور جب اللہ کے بندوں نے وہاں پر ڈنڈا پکڑا اور سب سے پہلے اللہ کا حق محفوظ کیا، شرک کے مظاہر کو ختم کیا، تو نتیجہ یہ نکلا
ان کی زمین سے پیٹرول نکلا ہے۔ وہ پاکستان مانگنے کے لیے آتے تھے، باقاعدہ ذات کے لیے اور مدارس مساجد کے لیے مانگنے کے لیے آتے تھے۔ پیٹرول نکلا، امن ہو گیا۔ 70-75 سال گزر چکے ہیں، آج بھی آپ جتنا چاہو اچھی سے اچھی گاڑی لے کر جتنا چاہو لمبا سفر کر لو، اکیلے کر لو، سونے کی لدی پھدی دکان کو شٹر ڈاؤن کیے بغیر نماز پڑھنے چلے جاؤ، آپ کو کوئی پریشانی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کے حقوق بھی محفوظ کر دیتا ہے، اور جب رب ذوالجلال کا حق محفوظ نہ رہے تو پھر وہ انسانوں کے حقوق وہاں کہاں محفوظ ہوں گے۔ تو ہم نے بہت بڑا ظلم کیا جہاد کو چھوڑ کر، اور ڈنڈا کافروں کو پکڑا کر ہم نے بہت بڑا اپنی جانوں پر بھی ظلم کیا اور پوری انسانیت پر ظلم کیا۔ اب آپ اندازہ لگا لو، پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی پٹ رہا ہے مسلمان ہی پٹ رہا ہے، جہاں بھی خون بہہ رہا ہے مسلمان کا ہی بہہ رہا ہے۔ اگر مسلمان کا خون بہاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کافروں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ کبھی وہ داعش کھڑی کر دیتے ہیں، کبھی TTP کھڑی کر دیتے ہیں، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑاتے ہیں، اور یا خود آ کر کے مسلمانوں کو کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی جماعت ان کے داؤ پیچ میں نہ آئے، مسلمانوں سے نہ لڑے اور وہ لڑنے والی بھی ہو، تو پھر ساری دنیا کا کفر جمع ہو کر ایک مٹھی ہو کر اس کے خلاف کمپین چلاتا ہے کہ یہ جماعت ہمیں نہیں چلنے دی، اس کو ہم نے نہیں چلنے دینا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ابھی بھی واپسی ہو سکتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسان کو کاٹ رہا ہے۔ ہمارے پاس یہ آپشن نہیں کہ خون بہنا بند ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ فرمایا دنیا میں کوئی بھی قریہ ہے، بستی ہے، گاؤں ہے، گوٹ ہے، شہر ہے، ہم قیامت سے پہلے اس کو تباہ ضرور کریں گے۔ ہر ایک کی باری آئے گی، یہ پت جھاڑ ہر جگہ لگے گی۔ آج اگر کشمیر افغانستان کی باری ہے تو کل آپ کی بھی آ سکتی۔ عراق والوں کی کرنسی سعودیہ سے بھی 10-12 گنا زیادہ مضبوط تھی، آج ان کی کیا کیفیت ہے؟ اور اس وقت پوری دنیا میں عالم اسلام کی قیادت 2 ملک کر رہے ہیں۔ اگر پائی پیسہ چاہیے ہو یا کوئی فتویٰ دین کی بات پوچھنی ہو تو لوگ دیکھتے ہیں سعودی عرب کی طرف۔ پیسہ چاہیے ادھر جائیں گے، کسی دینی مسئلے میں رائے چاہیے سعودیہ کا کیا فتویٰ ہے یہ دیکھیں گے، اور اگر عسکری مدد چاہیے ہو تو ساری دنیا کے مسلمان پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور ان دونوں ملکوں کو بہت بری طرح جکڑ دیا گیا ہے، اس پر دنیا ساری کے کفر نے فوکس کیا ہوا ہے۔ سعودی عرب کی ایک طرف یمن سے، دوسری طرف شام سے، تیسری طرف ابھی عراق سے ان پر حملہ ہوا ہے۔ شام کا وہ علاقہ جو عراق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو ہر طرف سے پھنسا دینے کی کوشش ہے۔ اس نے کہا بھی نہیں، اور امریکہ کہتا ہے جی میں آ جاؤں، میں آ کر کے ان کو ماروں جنہوں نے آپ کو مارا ہے۔ یہ ان کو پھنسا کر کے جو اسلحہ خریدا وہ چلانا چاہتے ہیں تاکہ اور خریدیں۔ اور پاکستان کو بھی بہت بری طریقے سے گھیر لیا گیا ہے۔ یہ بات کوئی راز نہیں، اخباروں کی شہ سرخیوں میں آ چکی ہے
کہ افغانستان میں امریکہ اور ایران اور انڈیا کا دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے، اور اس معاہدے میں یہ شامل ہے کہ اگر انڈیا کو ضرورت پڑی تو ایران ان کو فوجی اڈے دے گا، اور آپ کے گوادر کی پورٹ سے صرف 50 کلومیٹر آگے چابہار پورٹ ہے ایران کی، جس پر ٹوٹل خرچہ انڈیا نے کیا ہے۔ آپ کے پچھلے حصے مغربی سرحد پر افغانستان میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ انڈیا کر چکا ہے، وہاں کے سکولوں کی نصاب کی کتابیں وہاں سے چھپ کر آ رہی ہیں، وہاں کے لڑکے لڑکیوں کو اٹھا کر کے وہ انڈیا میں جا کر پڑھا رہا ہے، پیچھے سے بھی آپ کو گھیر رہا ہے، آگے سے بھی جو سائڈ بچی تھی اس کے ساتھ بھی اس کا معاہدہ ہے، ہر طرف بارود ہی بارود ہے، بس انتظار شعلے کا ہے کہ شعلہ کب لگایا جائے اور اس کے بعد پھر نہ ختم ہونے والی جنگ شروع کر دی جائے۔ پاکستان بار بار بچنے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ اتنے زیادہ دشمن جمع ہیں، اس کے بیچ میں لڑنا مناسب نہیں، اور پھر یہ لڑائیاں آج کل کی اسی طرح کی ہیں، ایٹمی قوتیں لڑیں اللہ محفوظ رکھے تو صرف ایک حملہ کر دے تو دوسرے کے پاس 4 منٹ ہوتے ہیں جواب دینے کے لیے، 4 منٹ کے اندر اس نے جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ 4 منٹ کے بیچوں بیچ وہ جواب دے دے تو پھر دونوں کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ گھنٹوں اور دنوں کی لڑائیاں نہیں ہیں۔ تو جنگ کے بادل ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں، ہم بہت بڑا کام کر چکے ہیں، ہم دشمن کو، پوری دنیا کے بڑے بڑے بدماشوں کو ہرا چکے ہیں، افغانستان کے پہاڑوں کی چپکی میں ان کو پیس چکے ہیں۔ رشیا آیا تو 15 ٹکڑے کروا کر گیا، امریکہ آیا 61 ملکوں کی ٹیکنالوجی لے کر، افرادی قوت لے کر، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی تاریخ میں مجھے کوئی ایک واقعہ ایسا دکھا دو کہ ساری دنیا کا کفر ایک طرف ہو اور ایک چند مٹھی بھر مجاہد ایک طرف ہو، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ہرا دے اور اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے۔ آج وہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں، آج وہ کہتے ہیں پاکستان سے ان مجاہدوں کی شکل ہی دکھا دو۔ مذاکرات پر کون آتا ہے؟ جو ہارا ہوا ہوتا ہے، جیتنے والا مذاکرات نہیں کہتا۔ تو یہ جرم ہم نے کیا ہے، ہم ان کے ساتھ تھے، آج پوری دنیا کا کفر اس جرم کی ہمیں سزا دینا چاہتا ہے۔ انڈیا اپنے پرانے سارے بدلے لینا چاہتا ہے، اس کے لیے انہوں نے مل کر انڈیا کو کہا ہے کہ تم کشمیر میں ظلم شروع کرو، ادھر سے جنگ شروع ہوگی تو پھر ہم چاروں طرف سے اپنا کام کریں گے۔ صرف ایک چائنا ہے جو کافر ہونے کے باوجود امید ہے کہ آپ پر حملہ نہیں کرے گا، باقی ہر طرف بارود ہی لگا ہوا ہے۔ افغانیوں پر مشکل وقت آیا تو وہ پاکستان آ گئے، آپ کہاں جاؤ گے؟ کوئی جگہ بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ اس قدر مشکل حالات ہیں، اس قدر حساس معاملات ہیں، لیکن ہماری نہ عقل پہ، نہ شکل پہ، نہ باڈی لینگویج پہ، نہ سوچ پہ، نہ فکر پہ کہیں اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ماحول بنے گا تو پھر ہم شاید توبہ کر لیں گے، شاید ہم اپنی تیاری کر لیں گے۔ میں بتا رہا ہوں یہ دنوں کی نہیں، گھنٹوں کی کہانی ہوتی، منٹوں کی کہانی ہوتی۔ آپ میں سے کوئی ایک بھائی بتا سکتا ہے کہ جب افغانستان میں پاکستان رشیا کے ساتھ لڑ رہا تھا تو میری ڈیلی روٹین میں کوئی فرق آیا تھا کہ میں نے ایک دن کام پر جانا تھا، میں اس دن کام پر نہیں گیا کہ ادھر روس کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، میں کام پر کیسے جاؤں؟
10-15 سال میں کوئی ایک دن آپ کی روٹین خراب ہوئی ہو، پوری دنیا کے مجاہد وہاں آ کر کے لڑتے رہے اور جانیں پیش کرتے رہے، اور میں گھر سے دفتر، دفتر سے تھک کر گھر، میں اور میرے بچے اور میری بیوی، اور بس 61 ملکوں کا اتحاد پاکستان اور افغانستان پر حملہ آور ہوا۔ کوئی بھائی ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ ایک دن میں کام پر نہیں جا سکا تھا اس لیے کہ وہاں پر 61 ملکوں کا اتحاد تھا اور اس نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا، تو اس دن میں کام پر نہیں گیا۔ ایک ایک کیمپ میں 40 ملکوں کے نوجوان ہوتے تھے جو جانیں دینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے سرحدوں پر ہی اس سیلاب کو روک کر وہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپ تک گرم ہوا بھی نہیں آنے دی۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں جی انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم نے اس آڑے وقت کے لیے تیاری نہیں کی۔ تیاری کا بہت وقت ملا ہم نے تیاری نہیں کی، اور جو قومیں موقع پا کر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی، پھر اللہ تعالیٰ اس موقع کو دور کر دیا کرتا ہے، ختم کر دیا کرتا ہے۔ ایک بچے کو آپ بسکٹ دیں، 2 سال کے بچے کو، وہ کھا لے آپ اور دے دیتے ہیں، وہ اور کھا لے آپ اور دے دیتے ہیں، اور اگر وہ پہلا بسکٹ ہی توڑ کر پھینک دے پھر اور مانگے دو گے، جتنا بھی چیختا رہے۔ جو قومیں ضائع کرتی ہیں ان کو موقع نہیں ملا کرتے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اللہ کی مدد پہ یقین ہونا چاہیے، بڑھ جانا چاہیے، حملہ کر دینا چاہیے۔ یہ کس کام کی فوج ہے؟ آدھے سے زیادہ بجٹ دے کر اس کو پالا جاتا ہے لڑنے کے لیے، لڑتے کیوں نہیں؟ اللہ کی مدد پر یقین ہونا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بالکل ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ما فوق الفطرت طریقے کے ساتھ مدد کر دے، خود ہی کافروں کو پیدا کرے، خود ہی ان کو کفر کی اجازت بھی دے، اختیار بھی دے، اور خود ہی ان کو مار کر کے دفن کروا دے، اور آپ کو گرم ہوا بھی نہ لگے، تو پھر یہ اللہ کی حکمت کے خلاف، اللہ کی حکمت کے خلاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے سب کو اچھا برا راستہ نظر آ جاتا ہے۔ اچھے راستے پہ چلنے والے رب کی جماعت ہے، شیطان کے راستے پر چلنے والے شیطان کی جماعت ہے۔ اب دونوں کا مقابلہ ہے، دونوں میدان میں اترے، ابلیسی قوتوں کا ابلیس مددگار ہوگا، شیطان کی قوت کا شیطان مددگار ہوگا، رحمان کی قوت کا رحمان مددگار ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں کہ میدان خالی ہو اور مدد آ جائے، کس پر؟ اور فوج کسی دنیا میں پوری تاریخ میں کبھی عوام کی حمایت کے بغیر جیتا نہیں کرتی۔ عوام مخالف ہو اور فوج وہاں جیت جائے، ایسا ہوتا نہیں۔ عوام تیار نہ ہو اور فوج لڑنا شروع کر دے، ایسا ہوتا نہیں۔ 61 ملک، ان کی ٹیکنالوجی، ان کا میڈیا، ان کی کمیونیکیشن سسٹم، ان کے میزائل، ان کے ٹینک، ان کے مورچے جن کو پہیے لگے ہوئے تھے، مورچوں کو پہیے لگے ہوئے تھے، اور ڈرون اور B-52 اور ڈیزی کٹر اور کلسٹر، سب کچھ فیل ہو گیا، اس لیے کہ عوام مجاہدوں کے ساتھ، ان کے ساتھ عوام کے لوگ نہیں تھے اللہ کے فضل کے بعد۔ تو کیا ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کے لائق ہیں؟ ہماری حالت تو یہ ہے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اور پاکستان کی بڑی بڑی جماعتوں میں سے کسی ایک نے بھی عوامی اجتماع کر کے کافروں کو یہ باور نہیں کروایا کہ ہم آپ کے اس فیصلے کو ظلم قرار دیتے ہیں۔
کیا پیپل پارٹی نے کوئی بڑا جلسہ کر کے کشمیریوں کو حمایت کا یقین دلایا؟ اور مسلم لیگ نے؟ حالت تو ہماری یہ ہے، نہ ہمارے ساتھ اپنی جماعتیں ہیں اور نہ ہمارے ساتھ کوئی ملک ہے۔ بتاؤ دنیا میں کسی ملک کا نام لو جو ہمارے ساتھ ہے اس مسئلے میں، الا ماشاء اللہ۔ ایسے حالات میں جنگیں نہیں چھڑی جاتی۔ آپ کو اللہ نہ کرے 5-6 بدماش پکڑ لیں اور کہیں دو گالی، پھر دیکھتے تیرا کیا بنتا ہے، پھر گالی دو گے یا وہاں سے نکلنے کی کوشش کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کی مدد کے اترنے کے لیے کوئی گراؤنڈ بنانی پڑتی ہے۔ اللہ اپنوں کی مدد کرتا ہے، کیا ہم اللہ کے ہیں؟ اللہ سے بنا کر رکھیے۔ آپ کے ملک کی میجورٹی کے عقیدے کیسے ہیں، ان کے اعمال کیسے ہیں؟ آپ لڑنا شروع کرو مدد آ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے لیے پہلی شرط یہ قرار دی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اوپر ہوگے، شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان درست ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کمزوری نہ دکھاؤ، غم نہ کھاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان درست ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق درست ہو، اللہ کے ساتھ محبت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ فرمایا اگر تم مرتد ہو جاؤ، اللہ ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ ہمارا دن کیسے گزرتا ہے؟ موبائل فون پر ہم کیا کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں نصیب ہے؟ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، روزانہ اس کی بغاوت کرتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ محبت کا معنی طاعت اور فرما برداری ہوتا ہے۔ ایک آدمی انڈیا کے اداکار سے محبت کرتا ہے تو اس جیسا بالوں کی کٹنگ کرواتا ہے کہ میری اس سے محبت ہے۔ رب ذوالجلال سے محبت کا معنی اللہ کی فرما برداری، وہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے، مومنوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے۔ مومنوں پر نرم ہوں گے تو ایک مٹھی ہوں گے، کافر کے مقابلے میں یکجان ہوں گے۔ کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک مٹھی ہیں؟ کہا اسمبلی میں کوئی کشمیر کے بارے میں قرارداد لانی ہے، لڑ پڑے۔ یعنی کچھ نہیں، خالی زبانی جمع خرچ بھی پورا نہیں کر سکے۔ ہمیں فکر اس بات کی ہے کراچی میں کچرے کا کیا بنا، وہ کچرا اس پہ ڈالتا ہے، وہ کچرا اس پہ ڈالتا ہے۔ ہمیں فکر ہے حکومت کیسے گرائی جائے، اسلام آباد کیسے فتح کیا جائے۔ کیا آپس میں محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جن کی آپس میں محبت ہو۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو ایک مٹھی ہوں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں تنازع نہ کرنا، ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہے، لڑنے والے صحابہ کرام پاک باز لوگ ہیں، احد کا میدان ہے، مسلمان جیت جاتے ہیں، کافر ہار جاتا ہے، دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگ جاتے ہیں، فتح کا نشہ ہے، صفیں توڑ دیتے ہیں، غیر منظم ہو جاتے ہیں کہ اب صفوں بنانے کا فائدہ نہیں، دشمن بھاگ چکا ہے۔ کچھ لوگوں کو کہا تھا اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، انہوں نے کہا جی آپ نے تو فرمایا تھا نہیں چھوڑنا جب ہم شکست ہو جائے تو، لیکن اب تو فتح ہو چکی ہے، اب تو آخر آنا ہی آنا ہے۔ انہوں نے پہاڑی کو چھوڑ دیا، نیچے اترے، دشمن نے پلٹ کر حملہ کر دیا، 70 صحابہ شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا مبارک پھوڑ دیا گیا، دانت مبارک توڑ دیا گیا، جسم مبارک لہو لہان کر دیا گیا۔ ایک بات نہیں مانی، ساری باتیں مانی تھی انہوں نے۔ ساری باتیں مانتے تھے، ایک بات چند لوگوں نے نہیں مانی، یہ نتیجہ نکلا۔ اب یہ کہنا جی مدد آ جائے گی آپ شروع کرو، ہم شاید چند مانتے ہوں اور باقی سب میں نافرمانی کرتے ہوں۔ ہمارے اندر جذبات بہت ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آنکھ پھوڑ دیں گے، زبان گدی سے نکال دیں گے، بڑی باتیں آتی ہیں ہمیں۔ تیاری کیا ہے آپ کی؟ یہ معلوم نہیں کہ گن کی گولی کس طرف سے نکلتی ہے، جاتی کس طرف ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عِدَّةً، اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو کوئی تیاری کر کے بیٹھ دے، تیاری کی نہیں، جذبات کا اظہار ہے، ہم وہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ فرمایا ایسے عزم کو، ایسے جذبے کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ وہ میدان ہے جس میں نیت تیاری کے ساتھ ہوتی، عزم تیاری کے ساتھ ہوتا ہے، تیاری کے بغیر عزم کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو بھائیوں پہلی بات یہ کہ اللہ پر ٹھیک طریقے سے ایمان ہو تاکہ اللہ کی مدد نازل ہو۔ دوسری بات اللہ کے دین کی مدد کا عزم ہو، اللہ کے دین کی مدد کا عزم ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا دین بہت عزیز ہے۔ ایک باریک سی بات کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنا پیار ہے، جان سے زیادہ نا۔ ان کے ساتھ رب کو کتنا پیار ہے، وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ، فرمایا میں رب کا خلیل ہوں، اللہ کا گہرا دوست ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت ہے جتنی کائنات میں کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور رب ذوالجلال کو بھی اپنے نبی سے اتنی محبت ہے جتنی اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ اللہ کا دین لے کر آئے ہیں۔ وہ کیا لے کر آئے ہیں؟ اللہ کا دین لے کر آئے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ نے یہ فرمایا کہ میرا دین غالب ہوتا ہے، ہو نہیں ہوتا نہ ہو، مگر میرے پیارے پیارے حبیب آپ کو خراش نہیں آنی چاہیے، یہ کہا ہے؟ بولو، میرے دین کو خراش آ جائے، میرے حبیب کو خراش نہیں آنی چاہیے، یہ کہا ہے؟ یا یہ کہا ہے کہ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کو کہیں جہاد پر نکلے، نہیں نکلتے تو آپ اکیلے ہی میدان میں آ جائیں۔
آپ اکیلے ہی آ جائیں۔ فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہوں کہ میں اس دین پر جان قربان کر دوں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، میں بار بار اس دین پر جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ دین کو خراشانہ قبول کیا یا اپنے جسم کو؟ اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے حبیب سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب ذوالجلال ہر وقت ہر قسم کی مدد کرنے پر قادر بھی ہے۔ کوئی شخص یہاں سے مسجد سے نکلے، دو بھائی نکلیں، راستے میں کوئی ایک کی پٹائی شروع کر دے، دوسرا کیا کرے گا؟ کھڑا دیکھے گا؟ کیا کرے گا؟ مدد کرے گا نا۔ یہ وفا ہے، یہ دوستی کا تقاضا ہے۔ رب ذوالجلال اور اس کے نبی کی دوستی میں کوئی دو قول نہیں ہے، ان کی دوستی بہت پختہ ہے۔ اللہ اس کے رسول کی آپس میں محبت بڑی شدید ہے، لیکن ان کے نبی کا ماتھا پھوٹا ہوا ہے۔ حضرت علی نے دیکھا خود ماتھے کے اندر گھسی ہوئی تھی، جب بڑی مشکل سے اتاری تو ماتھے سے خون کا فوارہ نکلا، خود کا لوہے کا ایک ٹکڑا اندر ہی رہ گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے دانت کے ساتھ وہ لوہا نکالنے کی کوشش کی، دانت نکل گیا مگر لوہا نہیں نکلا۔ پھر کوشش کی، بڑی مشکل سے دوسرے دانت کے ساتھ لوہا نکلا، ساتھ ہی خون کا فوارہ چھوٹا۔ حضرت علی پانی بھر کر لائے، فاطمہ رضی اللہ عنہا ماتھا دھو رہی ہے، خون ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا، چہرہ لہو لہان ہو چکا ہے، اور پھر چٹائی جلا کر کے اس کی راکھ کے ساتھ اس زخم کو بھرا گیا، اور اللہ دیکھ رہا تھا۔ اور وہ ہر قسم کی مدد پر قادر تھا۔ کیوں مدد نہیں کی؟ مدد کی اس نے، لیکن آپ لوگوں کے لیے سنت بنانا تھی نا۔ کل کو یہ نہ کہہ دے کہ اس نبی کو تو چوٹ ہی نہیں آتی تھی، اس لیے ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ شاید اپنا ڈیلی روٹین تبدیل کیے بغیر اسلام غالب ہو سکتا ہے، شاید خون کی لکیر پر چلے بغیر اسلام غالب ہو سکتا ہے۔ جب سب سے پیاری ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خون کی لکیر پر چلتے ہوئے جائیں گے تو اسلام غالب ہوگا، تو تم کون ہوتے ہو؟ تم کہو جی میں بچا بچایا بھی رہوں، میرا کاروبار بھی بچ جائے، جان مال عزت آبرو بھی بچ جائے، سب کچھ بچ جائے، اور غالب بھی ہو جائیں، اور دو چار نعرے مار کر کہہ دوں تم جاؤ، اللہ کی مدد بڑی قریب ہے۔ اگر ان کو اس راستے سے گزر کر اسلام غالب کرنا پڑا، آپ کو بھی اسی راستے سے گزرنا پڑے گا، اور وہ اپنی جان پیش کر کے اسلام کو غالب کرتے رہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، آگے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک تلوار چلاتے چلے جائیے جب تک اللہ کا دین غالب نہیں آتا، جب تک اللہ کا دین ان کے شعبے زندگی ہر شعبے میں داخل نہیں ہو جاتا، جب تک ان کی زندگی کی ہر چیز دین کے مطابق نہیں ہو جاتی، اس وقت تک تلوار چلاتے جائیے۔ دین کو اوپر کرنے کے لیے نبی قربان ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب اللہ کے نزدیک دین بہت عزیز ہے، ہاں نا؟ آج ہم نے اس دین کی کیا قدر کی ہے؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کیا قدر کی ہم نے اس دین کی؟ کیا ہماری ترجیحات میں اللہ کا دین ہے؟ معیشت، معاشرت، اقتصاد، سیاست، رہن سہن، بود و باش، غمی خوشی،
ہم اسلام کی نظر سے دیکھتے ہیں یا رواج کی نظر سے دیکھتے ہیں یا منمانیاں کرتے ہیں یا ٹی وی کو دیکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں یا قرآن و سنت کو کھول کر اس پر عمل کرتے ہیں؟ رب ذوالجلال کا اعلان ہے، فرمایا وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ ہم نے اپنے اوپر اس کو نافذ نہیں کیا، ہم نے اپنی اولادوں پر نافذ نہیں کیا، ہم اس کے دین کی کیا مدد کریں گے؟ اور جب ہم اس کے دین کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ ہماری کیوں کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا دین عزیز ہے، جو سلوک ہم اس کے دین کے ساتھ کریں گے وہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اِن تنصروا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کر کے تمہارے قدم جما دے گا۔ شرط ہے اگر تم مدد کرو گے تو ہم مدد کریں گے، ہم اس کے دین کی مدد نہ کریں، عقلیں شکلیں ہماری ہندوؤں عیسائیوں سے ملتی ہوں اور روڈ پر نکل کر احتجاج کریں، وہ دیکھتے ہوں گے ہندو اور عیسائی کے بندہ تو ہمارا ہی لگتا ہے، پتہ نہیں ہمارے خلاف کیوں بول رہا ہے۔ اور ہم کہیں جناب ہم نے بڑا تیر مار دیا، لڑنا شروع کرو ابھی مدد آ جائے گی۔ نماز روزہ حج خیرات ہر طرز سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ ایک غلطی ہوئی، صدا ملی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا، تم کہتے ہو یہ کیسے ہو گیا؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ سے پوچھو تمہارا ہی قصور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام غزوہ حنین میں جا رہے ہیں اور صحابہ اکرام کافروں سے زیادہ ہیں۔ دل میں بات آ گئی کہ جب ہم 313 تھے تو ہم نے 1000 کو آگے لگا لیا تھا، اب تو ہم زیادہ ہیں۔ دل میں بات آ گئی، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی ٹھکائی ہوئی کہ تم بھاگ گئے، اپنے نبی کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھچر سے نیچے اترے، اکیلے آگے بڑھ کر لڑنا شروع کیا اور ساتھیوں کو بلایا، دوبارہ اکٹھا کیا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمایا۔ سب کچھ موجود ہے، کائنات کے اعلیٰ ترین لوگ ہیں، تیاری بھی پوری ہے، طاعت اور فرما برداری بھی پوری ہے۔ ایک چھوٹی سی بات دل میں آ گئی، اب تو ہم زیادہ ہیں، اللہ کی مدد رک گئی۔ اور پھر اللہ کی مدد آنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہماری تیاری پوری ہو۔ اللہ کی مدد آتی ہے جب بندے تیار ہوں، میدان خالی ہو مدد نہیں آتی۔ اللہ سے تعلق پورا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں گئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، فرشتوں بدر میں جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ۔ یا اللہ ڈیوٹیاں تقسیم کر دے۔ کہا فثبتوا الذین آمنوا، یہ بیچارے کنگلے نہتے، یہ لڑنے سے ڈر رہے ہیں کچھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، تو ان کو ذرا جماؤ، ان کو حوصلہ دو، جب یہ جم جائیں سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈالوں گا، وہ بھاگنے لگ جائیں گے۔ فاضربوا فوق الاعناق، اے فرشتوں ان کی گردنوں پر مارنا، واضربوا منہم کل بنان، ان کے جوڑ جوڑ پر مارنا۔ آئے تھے اگرچہ تیاری، مطلب جو کچھ ہو سکا تھا لیکن مقابلے کی تیاری نہیں تھی۔ اللہ کی مدد آ گئی، آ جاتی ہے، لیکن اگر میدان میں نہیں آتے، جمتے نہیں، کھڑے نہیں ہوتے، پھر مدد کس کی ہوتی؟
تو جہاد فی سبیل اللہ کرنا یہ بھی اللہ کی مدد کی شرط ہے۔ کون کون تیار ہے؟ نہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تیاری کس کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اگر چھوٹا مار کا چھوٹا سفر زیادہ غنیمت کی امید ہو تو مدینے کے منافق بھی نبی کے ساتھ جاتے ہیں۔ کیا کہا؟ سفر چھوٹا ہو، غنیمت زیادہ ملنے کی امید ہو، منافق بھی جہاد پر جاتے ہیں۔ ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان پر مشقت والے کام بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ آج کے مسلمان کو کہا جائے کہ چھوٹا مار کا ہے، ایک رات کا صرف ہے اور اس میں کافی پیسہ ملنے کی امید ہے، کتنے لوگ تیار ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے مدینے والے تیار ہو جاتے تھے، منافق بھی، اور ہمارا مسلمان بھی تیار نہیں ہوتا، تو کہاں کھڑے ہو؟ اللہ کی مدد کے لیے ضروری ہے تیاری کر کے میدان سجایا جائے۔ اور یاد رکھو مجاہد صف اول میں ہوتے ہیں، فوجیں بعد میں بنتی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے تک فوج نہیں ہوتی تھی، مجاہد لڑتے تھے۔ ہندوستان نے عورتوں اور بچوں کو تیاری کروا لی ہے۔ یہودیوں میں سولین اور فوجی کا کوئی فرق باقی نہیں رہا ہے۔ کوئی بچہ بچی اس وقت تک شناختی کارڈ نہیں حاصل کر سکتا جب تک اس کی 3 سال کی تربیت نہ ہو۔ امریکہ میں اسلحہ رکھنے کے لیے لائسنس نہیں چاہیے ہوتا، اور سیکھنے کے لیے پہاڑوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بڑی بڑی مارکیٹوں میں سنائپروں کے آفس کھلے ہوئے ہیں، بکنگ آفس، پیسے جمع کرواؤ وہ آپ کو چلانا سکھا دیں گے۔ سب تیار ہیں۔ آج ہمارا ایمان کس لیول کا ہے؟ جو آفر مدینے کے منافق کو کی جائے تو وہ مان جائے، آج کا مسلمان نہ مانے، کہاں کھڑے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم یغزو، جس نے غزوہ نہ کیا، ولم یحدث نفسہ بہ، جس نے دل میں عزم نہ کیا، کم از کم جب بھی موت آئے گی نفاق پر آئے گی۔ ہم کہیں گے جی ہمارا عزم تو ہے، عزم اللہ تیاری کے بغیر قبول نہیں فرماتا۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے۔ تو بھائیو ایمان بھی ہو، تیاری بھی ہو، عزم بھی پختہ ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی بڑا اچھا ہو، اس پہ توکل بھی ہو، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی بھی نہ ہو، اپنی تیاری پر فخر بھی نہ ہو، تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود کتنے موقعوں پر مارکے سے بچنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کتنے مارکے کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ کیسے؟ جب آپ حدیبیہ میں گئے ہیں، دشمن بھی لڑنا چاہتا تھا، آپ کے ساتھی بھی لڑنا چاہتے تھے، لیکن آپ نہیں لڑانا چاہتے تھے۔ بار بار وہ ہر بات پہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ یہ تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں لکھا ہے؟ رحمان اور رحیم کو کاٹو، آپ نے کاٹ دیا۔ یہ محمد رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ رسول اللہ کو کاٹو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کٹوا دیا۔ مدینہ سے بندہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، مکہ سے جائے گا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا، فرمایا قبول ہے۔ معاہدہ ہو گیا۔ تقریباً 80 مکے والوں نے 80 کی تعداد میں صحابہ اکرام پر حملہ کر دیا۔ غداری ہے نا، معاہدہ ہوا ہے، تم حملہ کر رہے ہو۔
آپ کے ساتھیوں نے بندے پکڑ لیے اور واپس کر دیے. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. اللہ وہ ذات ہے جس نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے ہاتھ ان سے روک لیے، ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک لیے. جتنے مارکے ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، کھوپڑیاں اڑی، خون بہا، ان کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل نہیں کی انا فتحنا لک فتحا مبینا، لیکن اس صلح کے بارے میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. سارے مدد کے اسباب موجود ہونے کے باوجود آپ کا اس وقت نہ لڑنا کامیابی تھا، تو آپ نے لڑنے سے رکنے کی کوشش کی، بچنے کی کوشش کی. اور بدر میں وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ بچنا چاہتے تھے، لڑنا نہیں چاہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. ہم تمہیں دشمن تھوڑا کر کے دکھاتے تھے، تمہیں دشمن کو اور تم کو دشمن تھوڑا کر کے دکھاتے تھے تاکہ لڑائی ہو جائے. تو سارے اسباب ہونے کے باوجود بھیجے کو حرکت میں لانا پڑتا ہے، اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے، حالات کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اب لڑنا اچھا ہے کہ نہ لڑنا اچھا ہے. بسا اوقات لڑنا فتح ہوتی ہے اور بسا اوقات نہ لڑنے میں فتح ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، حالات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.